تھوڑا اگے ساری تھوڑا ہی اگے آ جا میں آگے ہو جائے نکل جانی۔ فر صاحب آپ کی جماعت جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے اور پہلا باضابطہ مشاورتی اجلاس تھا، کچھ اگر اجلاس کی کچھ چیدہ نکات اگر شیئر کرنا چاہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن چیئرمین صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو بلایا تھا، 4 وہاں پہ بندے تھے، تو بس ملاقات کی انہوں نے۔ اپنے سیف اللہ نیائی صاحب بھی موجود تھے، ہمارے علی امین صاحب بھی موجود تھے۔ خان صاحب معلومات لیتے رہے آزاد کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے پارک کے بارے میں پوچھتے رہے، کیا وہاں کے کیا حالات ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور پھر آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پھر ہم نے بتایا جی 10 سال سے یہاں پہ احساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آئینی ترمیم کر کے احساب بیورو کو بالکل دست و پا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح PSC کے حوالے سے بتایا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ٹورزم، آئیڈل کے حوالے سے بتایا کن کن شعبوں میں ہم کام کر سکتے ہیں اور جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور اسٹیٹ کی آمدن بھی اربوں روپے میں بڑھے گی۔ تو یہ باتیں اسی طرح باتیں کرتے رہے، اور میں نے انہیں دعوت دی 5 اگست کی، 5 اگست کو 2 سال جو ہے وہ بھارت کے اس اقدام کو پورے ہو جائیں گے، تو آپ آئیں، اس وقت تک اسمبلی بھی فنکشنل ہو چکی ہوگی، نہیں اسمبلی سے خطاب بھی کریں، اور پھر ایک پیغام جو ہے وہ مودی کو جائے گا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی حوصلہ ملے گا جو پچھلے 2 سال سے ایک کرفیو کی حالت میں کہہ لیں یا لاک ڈاؤن کی حالت میں کہہ لیں اس میں رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور میں آؤں گا، تو وہ تمہاری انشاءاللہ میرے خیال ہے 4 اگست تک تکمیل ہو جائے گی۔ پر 2 کو خواتین کا اسپیشل سیٹ کا اجلاس ہے آج، چونکہ پھر ان کے نامزدگی داخل ہو چکے ہیں، تو یہ پروسیس میرا خیال ہے 4 اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ 5 اگست کو پرائم منسٹر نئی اسمبلی۔ کتنے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کی جماعت میں وزیر اعظم کے؟ آج صرف مشاورت کے لیے صرف 4 لوگوں کو بلایا گیا، آپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کی جگہ؟ سر یہ پرائم منسٹر کا عمران خان صاحب کا پارٹی چیئرمین کا پروگرام اختیار ہے، جسے وہ نامزد کریں گے۔ اس میں PTI میں کم از کم یہ ہے جی کہ وہ فیصلہ قبول ہوگا، جو بھی ہو۔ گروپنگ کا تاثر جنم لے رہا ہے اس حوالے سے سر کوئی سر میں نہیں کہتا کہ سکے بھائی بھی ہوں، ان میں بھی بعض باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، میں بالکل نکیز اس کی نگیٹ نہیں کرتا، چھوٹا موٹا کوئی اصولی اختلاف ہو سکتا ہے، میری رائے کچھ اور ہو، آپ کی کچھ اور، لیکن جب فیصلہ خان صاحب کی طرف آئے گا، جیسے آپ دیکھ لیں آج 3 خواتین کا انتخاب تھا، ٹیکنوکریٹ اوورسیز کا، تو وہی انہی لوگوں نے پیپر جمع کرائے ہیں جن کو پارٹی چیئرمین نے اور سیف اللہ نیائی صاحب کے طرف سے ٹکٹ جاری ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح پرائم منسٹر کی سطح، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ویسے بھی سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق حیدر سے لوگ تنگ ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں تو یہ میرا نام ہے، لیکن یعنی لوگ واقعی تنگ ہیں، جس طرح کی ایک منصب پہ بیٹھ کے وہ اپنی زبان استعمال کرتا ہے، ایسی زبان جو شاید آپ گھر میں بیٹھ کے نہ سن سکیں، اور پھر وفاق کو گالیاں دینا۔ اس سال آپ حیران ہو گئے کہ 6 ارب 42 کروڑ روپے لیپس ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے عمران خان نے پیسے نہیں دیے۔ یہ پیسے 6 ارب 42 کروڑ مطلب ہے سر 642 کروڑ روپیہ جو آزاد پاکستان نے ہمیں دیا تھا خرچ کرنے کے لیے، ہمارے انفراسٹرکچر پہ، ٹورزم پہ خرچ ہوتا، آئیڈل پہ خرچ ہوتا، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ پرسوں کی جو بارش ہوئی ہے پورا مرباد شہر جل تھل ہو گیا، اگر کیپٹل کا یہ عالم ہے تو باقی اب دیکھ لیں کہ دور دراز کا اور اپنے حلقے میں بھی وہ میں نہیں سمجھتا وہ جیتا ہے، ایک حلقے میں تو بری طرح وہ انہیں شکست ہوئی ہے، دوسرے حلقے میں بھی جیتے نہیں ہیں، ری کاؤنٹنگ کا حکم ملا ہے۔ مخصوص نشستوں پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو جو سیٹیں دی گئی ہیں وہ مہاجرین کی طرف سے 40% سے زیادہ سیٹیں مہاجرین سے جیتے، لیکن آپ مخصوص نشستوں میں خواتین کی مہاجرین کو آپ نے نظر انداز کیا، تو اس حوالے سے کافی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ آواز اٹھا رہے ہیں بالکل۔